بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد سید ولد آدم وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اما بعد۔ سورہ توبہ کا جو رکوع آج ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 42 تک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی ایمانی ذمہ داری یاد دلائی ہے۔ ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے جانوں سے اور اپنے مالوں سے دین کے راستے میں جہاد کریں، نہ جان کی پرواہ کریں نہ مال کی پرواہ کریں۔ جہاں پر دین کی سربلندی کے لیے ان کی جان کی ضرورت ہو وہاں جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جب دین کی سربلندی کے لیے یا دین کی ضرورت کے لیے ان کے مال کی ضرورت ہو تو مال دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ تمہارا ایمان درست نہیں ہے، اور اگر دنیا کی زندگی کو تم نے آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہوئے اپنے آرام و آسائش کا خیال کیا، یا اپنے مال دولت کا، یا اپنی جان کا، یا اپنے گھر والوں کا خیال کیا، تو منافقوں کی سی صفت تمہارے اندر سمجھی جائے گی۔ اس میں ایک اور وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دین کی سربلندی کے لیے جو کرنا ہے وہ کرتا ہے، اصل کرنے والا تو وہی ہے، تم کو ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اگر تم یہ ذریعہ اپنے سے بنتے ہیں تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نہیں بننا چاہتے تو اللہ تعالیٰ تو اپنا کام کرنے ہی والا ہے، تم نہیں کوئی اور صحیح، کوئی اور نہیں کوئی اور صحیح۔ یہ سعادت جو تم کو مل رہی ہے اگر تم حاصل نہ کریں گے تو کسی اور کو مل جائے گی، کیونکہ اللہ تو اپنا کام کرنے والا ہے۔ اگر تم اپنی خدمات پیش کرتے ہو تو یہ تمہاری سعادت مندی، نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے تم کو ہٹا کر دوسرے کو لا لے گا۔ یہ خاص ذکر فرمایا جا رہا ہے اس رکوع میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اب تم ایمان کی دولت سے مالا مال تو ہو چکے ہو۔ اب جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں تو اب یہ ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے تمہارے ساتھ ہونا ہے، اس کے اثرات تمہاری زندگی سے ظاہر ہونا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد بھی تم سے یہ کہا جائے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، اس کے بعد بھی اگر تم نہ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کیا ہو گیا ہے تم کو؟ ایمان تو لائے تھے، وعدہ تو کیے تھے کہ ہم اپنی زندگی، اپنا مال، اپنا دولت، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہیں، اور اسی بنیاد پر تو تم نے ایمان کی دولت حاصل کی۔ اب جب ایمان والے بن گئے اور پھر پیچھے ہٹ رہے ہو تو ہو کیا گیا ہے تم کو؟ اگر ایسے پیچھے ہٹنا تھا تو پھر ایمان لائے کیوں تھے؟ اور جب اب کہا جا رہا ہے کہ چلو نکلو جہاد کے لیے تو پھر بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو۔ اب تمہاری وہ ہمت، تمہارا وہ حوصلہ، تمہارا وہ عزم جو ایک دور میں تھا اب کہاں ہے؟ اب یہاں جو پس منظر میں یہ آیت بیان کی جا رہی ہے، وہاں پر جو ہے عرب کا جو معاملہ تھا، عرب میں ایک موسم ایسا آتا تھا کہ اس وقت کافی مال دولت کی فراوانی ہوتی تھی، کھجور کے جھاڑ ہرے بھرے ہو جاتے، زبردست پھل لگتا، ہر طرف اچھا موسم رہتا، لوگ ان دنوں میں انجوائے کرتے تھے۔ تو وہ دور میں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے لشکر سے مقابلے کے لیے جو ان سے طاقت میں کئی گنا زیادہ ہے، اور وہاں پر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کو سفر پر نکل کر بہت دور جانا ہوگا۔ اصل پس منظر اس کا یہ ہے کہ طائف اور حنین کی غزوات کے مکمل ہونے کے بعد جب مسلمان مدینہ طیبہ میں اب غزوات ختم ہو چکے تھے، اطمینان کے ساتھ اپنے شہر کو پہنچے، تو اب شام سے یہ اطلاعات آنے لگی مسلمانوں کے پاس کہ قیصر روم، جو روم کا بادشاہ تھا، بڑا بادشاہ تھا،
وہ مدینہ شریف میں چڑھائی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اطلاعات آئی کہ اب ان کی چڑھائی ہونے والی ہے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اور غسان کا جو بادشاہ تھا، جو نسلاً تو عرب تھا لیکن مذہباً عیسائی تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ اب یہ دونوں بڑی بڑی طاقتور فوجیں مسلمانوں کے شہر مدینہ منورہ میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور کسی بھی وقت وہ آ کر یہاں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ اطلاعات ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ اطلاع ملی، آپ نے کہا کہ نہیں، ہم ان کے حملہ کرنے کا انتظار نہیں کریں گے۔ اب جب پتہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں تو کیوں ہم ان کے حملے کا انتظار کریں، ہم خود نکل جائیں مقابلے کے لیے، ہم ان کے ملک پہ چڑھائی کر لیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی گئی۔ اب موسم بڑا سخت گرمی کا تھا، ایک تو مدینہ طیبہ میں ماحول بڑا خوشگوار تھا، کھجور کے جھاڑوں کے سایوں میں آرام سے چارپائی ڈال کر بیٹھتے تھے، انجوائے کرتے تھے، تر و تازہ کھجور کھاتے تھے۔ وہ دور میں جب کہ انجوائے کرنے کا موسم تھا، اس وقت ان سے کہا جا رہا ہے چلچلاتی اور سخت دھوپ میں چلو، چڑھائی کرنے کے لیے چلو، اور وہ بھی اتنی بڑی فوج کے ساتھ جو قیصر روم کی اور غسان کے بادشاہ کی بڑی بڑی فوجیں ہیں۔ لیکن اب حکم آ چکا تھا، ان کو وہ پکی ہوئی کھجوروں کو دیکھنا نہیں تھا، وہ دل فریب اس کے خوشے لٹکتے ہوئے جھاڑوں کے نیچے ان کو منہ میں پانی لا رہے تھے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے تھے گرمیوں میں جھاڑوں کے نیچے بیٹھ کر، وہ گھنے سائے وہ سب ان کو یاد آ رہے تھے۔ آرام کرنے کے دنوں میں کہا جا رہا ہے جہاد کے لیے نکلو، اور پھر بھی اتنی طویل مسافت طے کر کے جانا ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے مسلح فوج سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب اس کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو منافقین تھے، وہ لوگ تو ہیلے بہانے کر کے الگ ہو گئے، ان کے پاس تو ریزنز بہت تھے۔ ایسے وقت پر ریزنز تیار ہو جاتے ہیں لوگوں کے پاس، ایمان مضبوط ہو تو کوئی ریزن نہیں رہتا، لیکن جب آدمی کا ارادہ ہی کمزور ہے تو ان کے پاس ہیلے بہانے ریزنز ریڈی ہو جاتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے، طبیعت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، 25 قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ منافق جتنے تھے انہوں نے سارے ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ کر لیا، مقابلے میں آنے کے لیے معذرت کر لی۔ یہاں تک کہ جو خود مسلمان تھے، جو منافق نہیں تھے، ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا دشوار مرحلہ تھا، کیونکہ بہت سخت مشکل سفر تھا، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آ گیا۔ اب جو ایمان والے تھے وہ تو تیار تھے، ان کے پاس ان تمام چیزوں کی کوئی اہمیت تھی نہیں، دنیاوی چیزوں کی، وہ تو لبیک کہتے ہوئے جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور نکل پڑے تیزی کے ساتھ۔ لیکن وہ جو مسلمان جو کمزور ایمان والے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ کیوں تم اتنے بوجھل ہو گئے ہو؟ تم انکار تو نہیں کرتے ہو جہاد میں جانے سے، تیار تو ہو، لیکن وہ تمہارا عزم، وہ حوصلہ کہاں چلا گیا ہے؟ کیوں اتنے بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک رہے ہو جہاد کا نام سنتے ہی؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا ایسا ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہے؟ کیا دنیا کی زندگی پر راضی ہو، آخرت کی زندگی نہیں چاہیے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یاد رکھو آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی۔ بڑی چیز کو چھوڑ کر چھوٹی چیز کو لینے جا رہے ہو۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر اس طرح حکم آنے کے بعد بھی تم نہیں نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تو طے کر چکا ہے کہ یہ جہاد ہوگا اور مسلمان نکلیں گے، ان بڑی بڑی طاقتوں سے مقابلہ کریں گے، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ مقابلہ ہوگا، کسی قیمت پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے جو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر تم اس کام میں اپنا یوگدان دینے کے لیے تیار ہوئے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، اور اگر تم نے کوئی پس و پیش کیا تو تم کو تو ہم ہلاک کر دیں گے، نئی قوم کو پیدا کریں گے، وہ لوگ یہ کام کریں گے۔ دین کا کام، اچھا کام اللہ تعالیٰ نے جو طے کر دیا وہ کسی قیمت پر نہیں رکتا، کوئی ساتھ دیں یا نہ دیں۔
دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. اگر تم ساتھ دیتے ہیں تو تمہارے حق میں بہتر، تم ساتھ نہیں دیتے ہیں تو چلو ہٹ جاؤ، کوئی بات نہیں، دوسرا آئے گا. یہ نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، مگر وہ کام تو ہو کر ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے کر آئے گا اور تم اس قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. جب ایک قوم کوئی کام کا ارادہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ سعادت دیتا ہے، وہ سعادت اس کی قسمت میں لکھتا ہے اور وہ کرتی ہے. لیکن جیسے ہی اس کی نیت خراب ہو گئی، دنیا حاصل کرنے کی نیت پیدا ہو گئی، وہ کام اس سے چھین لیا جاتا ہے، دوسروں کو دے دیا جاتا ہے. اب تم نہیں، تم برخاست، تمہارا تعلق ختم، اب دوسرا ریڈی ہو جائے گا. ایسے وقت پر پہلے سے زیادہ طاقت والا ہوگا دوسرے والا، خدمت کرنے والا، اس سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا. تو دین کی خدمت کرتے ہوئے، دین کے راستے میں کچھ کرتے ہوئے یہ خیال نہیں کرنا کہ ہم کر رہے ہیں، یہ کہنا چاہیے کہ ہم کو سعادت مل رہی ہے. اگر تم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے لے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اگر تم اس معاملے میں رسول کی مدد نہیں کی، رسول تو نکل رہے ہیں جہاد کے لیے، اگر تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کے ساتھ نہیں ہوئے، مدد کرنے والوں میں، انصار رسول میں تمہارا شمار اگر نہیں ہوا تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یاد کرو جب ہجرت کے وقت پہ رسول ایک ساتھی کے ساتھ اکیلے نکلے تھے، اس وقت کس نے ساتھ دیا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کی رات نکلے تھے مکے سے مدینے کی طرف، اور سارے کافروں کی قوم خون کی پیاسی مارے مارے تلاش کر رہی تھی ایک ایک مقام پر جا کر، یہاں تک کہ غار ثور میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر جو چھپے تھے، وہاں کے غار کے سرے تک بھی آئے وہ لوگ کفار. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. تو یاد کرو وہ اس وقت کون مدد کرنے کے لیے آیا تھا؟ تم میں سے کون تھا جو مدد کرنے آیا تھا؟ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ تم کریں گے تو دین کی سربلندی ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، ایسا نہیں. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اب دیکھیے جب غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جا کر وہاں پر چھپ گئے تھے، تو غار بہت ہی چھوٹا تھا. اتنا چھوٹا غار تھا وہ کہ ایک آدمی بڑی آسانی سے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیٹ کے داخل ہونا پڑتا تھا اندر، اتنا چھوٹا غار تھا اور اندر پورے سوراخ تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے اندر گئے، جا کر پہلے وہ غاروں کو بند کر دیا. جتنے غار تھے، غار کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، وہ پتہ نہیں سانپوں کے تھے، بچھوؤں کے تھے. ایک لخودخ ایریا ہے جہاں کوئی بستی تو تھی نہیں. لیکن آپ نے کیا کیا کہ پہلے وہ غاروں کو بند کر دیا، اور ایک غار ایسا تھا جو چھوٹ گیا. بند کرنے کا جو ساز و سامان تھا وہ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ایک غار ویسے ہی چھوٹ گیا. اب حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا، پہلے اندر جا کے پہلے پورے غاروں کو بند کر دیا. اس کے بعد ایک غار جو بند نہیں ہو سکا تھا وہاں پر اپنی ایڑی لگا دی. اس سوراخ، غار نے اس سوراخ میں اپنی ایڑی لگا دی. اب بند کرنے کا کوئی اور چارہ تھا نہیں، تو اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ کر اس سوراخ کو بند کر دیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ آپ آ جائیے. پھر حضور بھی اندر داخل ہو گئے. اب وہ جو سوراخ تھا جو بند نہیں ہو سکا تھا، وہ سانپ کی بل تھی، اور سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کو ڈس لیا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنی ایڑی غار کے منہ سے نہیں نکالی، سوراخ کے منہ سے نہیں نکالی. اس کی تکلیف برداشت کرتے رہے، اور شدت تکلیف سے آپ کے آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے. تو جیسے ہی وہ آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ لیٹے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق پاؤں رکھ کر بیٹھے تھے اور حضور لیٹے ہوئے تھے، تو ان کی آنکھوں کا ایک آنسو حضور کے چہرے مبارک پر گرا. حضور نے آنکھیں کھولی اور پوچھا، کیا بات ہے ابوبکر، کیوں رو رہے ہو؟
تو حضرت ابوبکر نے جب حضور سے معاملہ سنا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا ہے، سوراخ ایک بند نہیں ہو سکا تھا، میں نے پاؤں رکھ دیا تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کسی سانپ وغیرہ نے مجھے ڈس لیا ہے، تو حضور نے ان سے کہا کہ پاؤں لاؤ. پاؤں لائے، پھر آپ نے اپنا لعاب مبارک نکال کر ان کے پاؤں کو لگا کر زہر کو دفع کر دیا. اب ایک مرحلہ ایسا آیا کہ غار کے سرے تک کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے تھے. اب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ ڈر ہوا کہ اگر وہ ذرا جھک گئے تو ہم نظر آ جائیں گے ان کو. غار کا نیچے کا حصہ تھا، ایسا نیچے لیٹ کے اندر داخل ہونا پڑتا تھا غار میں، اور چونکہ کافر لوگ کھڑے ہوئے تھے، پاؤں کے نیچے کا حصہ تھا، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں غار ہے یا کوئی جا سکتا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر یہ لوگ جھک کر انہوں نے دیکھ لیا، کیونکہ غار بھی چھوٹا ہے، اس کا منہ تو بہت ہی چھوٹا ہے، اگر انہوں نے بیٹھ کر جھک کر اگر دیکھ لیا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ہیں یہاں. تو وہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صورتحال بڑی خطرناک معلوم ہوتی ہے، اگر وہ لوگ بیٹھ گئے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ڈرو نہیں، اس غار میں ہم 3 لوگ ہیں، ہم 2 ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے، ڈرو نہیں، غم مت کرو. لا تحزن ان اللہ معنا. اب اللہ تعالیٰ وہ کلمات کو یہاں پر یاد کر رہا ہے. یاد کرو جب قوم نے نبی کو نکال دیا تھا کافروں نے اپنے شہر سے، اب وہ 2 لوگ تھے جا کے غار میں بیٹھ گئے تھے، اور اس وقت وہ نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ اے میرے ساتھی غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ جو کلمات ہے، وہ جو مکالمہ ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر ایک تسکین، سکون، اطمینان نازل کر دیا. تو وہ جو غمگینی کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی. اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی جو غمگینی تھی نا کہ کافر ہمیں دیکھ لیں گے، وہ آپ کو اپنی جان کی خطرے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کو رسول اللہ کی حفاظت کا خیال تھا، اسی لیے غمزدہ تھے. ورنہ آپ کو پرواہ نہیں تھی. اگر آپ کا ایمان ویسا مضبوط نہ ہوتا تو پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر نہیں آتے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کافی مال والے شخص تھے، متمول انسان تھے، اچھی خاصی زندگی تھی، اچھا کاروبار تھا، اچھا موسم تھا، مکے میں رہ کر اپنی زندگی خوشحال گزار سکتے تھے، اولاد تھی، زیادہ کثیر العیال تھے، ہر چیز میں اثر تھی ایک انسان کو جو چاہیے سب تھی. وہ چھوڑ کر کیوں آتے یار؟ اپنی جان کا اگر ان کو خیال ہوتا تو معلوم ہے کہ یہاں پر دشمن کے نرغے میں ہم جا رہے ہیں، کون جاتا اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر؟ لیکن وہ ایمان تھا جو ان کو نکالا. اور یہاں پر ان کو جو غمگینی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھی، کہیں کافر حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں. لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے سے ان کے دل کو تشفی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر اطمینان، سکون نازل کیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور پھر ایک لشکر سے ان کی مدد کی جس کو تم نے دیکھا نہیں. اندیکھا لشکر آیا اور ان کی مدد ہوئی. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور پھر کافروں کی بات کو نیچا کر دکھایا. اللہ تعالیٰ جو طے کر لیتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے. دنیا کی چیزیں تو صرف ایک سبب کی طرح ہے، کیونکہ اللہ نے خود دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، اس لیے وہ اسباب کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے فیصلے پورے کرتا ہے، ورنہ اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سربلند رہنے والی ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اب ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حال میں جہاد کے لیے نکلے، چاہے وہ ہلکے ہوں، چاہے وہ بوجھل ہوں، چاہے وہ مال دولت کی فراوانی رکھتے ہوں، چاہے غربت رکھتے ہوں. جب پیسہ خرچ کرنے کی بات آئے تو خرچ کرنا ہی ہوگا. ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو غریب ہیں، ہم کہاں سے لا کے دیں گے؟ ایک وہ. دوسرا وہ آدمی ہوتا ہے جو
متمول اور پیسے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کو ذمہ داریاں بہت ہیں، ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کو وہ کرنا ہے، ہم کو یہ خریدنا ہے، ہم کو وہ بنانا ہے، یہ سب رہتے ہیں۔ یہ چیز اللہ کے راستے میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تم کو اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لینا ہے۔ ایسا نہیں کہ سب ایک جیسا حصہ لیں گے، جس کی جو حیثیت ہوگی وہ کام کریں گے۔ مرد حضرات جہاد کے لیے لڑائی میں جاتے ہیں، خواتین کا کیا کام ہے؟ خواتین مرد حضرات کو بخوشی چھوڑیں، جاتے وقت ان کی مدد کریں، ان کا ساز و سامان دے کے ان کے ساتھ بھیجیں، یہ ان کا کام ہے۔ وہ جہاد کے لیے نہیں جائیں گی۔ اسی طریقے سے جس کی جو بساط ہے، جو استطاعت ہے، اس کے حساب سے وہ کام کرے گا۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے بھی اور اپنے جانوں سے بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو تو۔ اگر تم نہیں سمجھتے تو پھر تم کو اپنی بھلائی کی فکر ہی نہیں ہے تو کون کیا کرے۔ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، اگر ہوتا وہ مال نزدیک یا سفر آسان تو ضرور پیچھے چلتے وہ آپ کے۔ اب دیکھیے انسان کی ایک مزاج ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز آسان ہے اس کے لیے وہ کر لیتا ہے، پیچھے پیچھے آتا ہے۔ ہم نے بھی کیا، آسان تھا اس لیے کر لیا، جب مشکل کام آئے گا تب پتہ چلے گا کون کرنے والا ہے کون نہیں کرنے والا ہے۔ کوئی چیز نزدیک ہے جانے کے لیے، وہاں چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، آرام سے 50 60 2000 5000 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ تیار ہو گئے کیونکہ قریب ہے۔ دور چلنے کے لیے کہا گیا، گرمی میں چلنے کے لیے کہا گیا، پھر دیکھو کتنا کم ہو جاتے ہیں لوگ۔ ایسا نہیں ہوتا، آسان چیز کو حاصل کر لیں گے، مشکل چیز کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں چلنے والا۔ قریب ہوتا یا سفر آسان ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ اب مشکل ہے نا، دور ہے، تنگی ہے، اب یہ ہیلے بہانے بنا رہے ہیں۔ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو لانگ ڈسٹنس ان کو بہت دور دکھائی دیتا ہے۔ ایمان اگر مضبوط ہو تو ڈسٹنس کوئی معنی نہیں رکھتا، کہیں بھی دور جانا ہو چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اب جب ان سے کہا جاتا ہے چلو جہاد کے لیے نکلو، کوئی ہیلا بہانہ مت بناؤ، کیوں ریزنز پیش کر رہے ہو، تو قسم کھا کر کہیں گے کیا کریں گے، ہم ضرور چلتے تھے مگر ہماری یہ مجبوری ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے چلنے کی، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے چلنے کی۔ قسم کھا کھا کے اپنی بات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہلکون انفسہم، اصل میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، قسم کھا کے اپنے آپ کو جہاد سے دور رکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے، قطعاً جھوٹے ہیں، ان کے ہیلے بہانے کوئی کام کے نہیں ہیں۔ وہ ایک عام انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں جھوٹ بول کر، اللہ کو کہاں سے دیں گے؟ وہ تو ان سے زیادہ واقف ہے، ان سے، ان کے حالات سے، ان کے مجبوریوں سے، خود وہ بھی اتنے واقف نہیں ہیں جتنے اللہ واقف۔ اللہ کو کہاں دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا قسم کھانا بھی جھوٹا ہے، صرف ایمان کمزور ہے اور اپنے آپ کو محنت مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے، اسی لیے یہ جھوٹے بہانے کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاہدین، آمین والحمد للہ۔